والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ تم کر دو۔ افتخار کے تھے۔ وہ آگے چلے گا۔ اور چلے آؤ، اور چلے آؤ۔ ہاں ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف کہ خبردار کر اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں کھول کر خبردار کرنے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ڈھیل دے گا ایک وقت مقرر تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا وقت مقرر جب آ جاتا ہے تو پھر اسے مؤخر نہیں کیا جاتا۔
لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لو۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اب یہ فریاد شروع ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، اور یہ پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے حالات میں تبلیغ نہیں کی کہ لوگ ٹھک 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 ان کی تقریر سننے کے لیے، ان کا آواز سننے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوں، بلکہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کی جناب میں، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو رات بھی پکارا دن بھی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور ہر مرتبہ جب میں نے انہیں پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی، واستغشوا ثیابهم، اور اپنے کمبل، اپنے لحاف، اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور ضد کی اور غرور اور تکبر کی انتہا کر دی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں، جہر کہتے ہیں نا بلند آواز سے، یا آمین بالجہر کا جو ایک جھگڑا ہے، اونچی آواز میں آمین کہنا، اسے کہتے ہیں آمین بالجہر، تو اسی سے جہارا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی پکارا اور چھپ چھپ کر بھی پکارا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا بخشنہار ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے دھاریں برسائے گا، یعنی بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد فرمائے گا مال اور اولاد سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں چلائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہے، تم اللہ پر اعتماد نہیں کرتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، جبکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسے 7 آسمان تہ بتہ بنائے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور رکھا چاند کو ان میں روشنی کے لیے، اور سورج کو بنایا جلتا ہوا چراغ۔ اور یہ آج تک کی ہماری فائنڈنگ بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ جلنے کا عمل جو ہے وہ صرف سورج میں ہوتا ہے، اور چاند صرف روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کے اندر جلنے کا عمل نہیں ہوتا۔ تو وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اس نے تمہیں اگایا زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے جما کر، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا، پھر وہ تمہیں واپس ڈالے گا اس میں، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر تمہیں نکالے گا جیسے نکالا جاتا ہے، یعنی محاورتاً نہیں، ان ایکچوئل۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو اس میں کشادہ راستوں پر۔ قال نوح رب انہم عصونی، حضرت نوح نے عرض کی کہ ربا بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے کہنا مانا ہے ایسے کا جس کو اس کے مال اور اولاد نے سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں دیا، یعنی ان کے وہ سردار جو
حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین تھے، ان کا کہنا مانا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے داؤ چلائے ہیں، بڑے بڑے داؤ کھیلے ہیں۔ وَقَالُوا، اور ان سرداروں نے کہا ہے، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، نوح کے کہنے پر اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یعنی یہ بڑے بڑے بتوں کے نام تھے، اور مت چھوڑنا اس کے کہنے پر ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اب یہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ پیغمبر کے جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں انہیں کہ اے اللہ اب ان کی گمراہی میں اضافہ کرنا، اب ان میں سے کسی کو ہدایت نصیب نہ کرنا۔ 950 لیکن پہلے دن نہیں، 950 سال کی تبلیغ کے بعد پھر اللہ کا نبی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر پڑھ رہا ہوں، وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضرارا، تو اے اللہ مت بڑھانا ان ظالموں کو مگر گمراہی ہی میں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کچھ وہ اپنے گناہوں سے دبائے گئے اور پھر ڈالے گئے آگ میں۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اور پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہ پایا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انتہا کی یہ بد دعا ہے کہ ربا، حضرت نوح نے عرض کی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ ربا زمین پر کافروں کا کوئی گھرانہ بستہ نہ چھوڑنا۔ انکا ان تذرہم، اس لیے کہ اگر تو نے انہیں چھوڑا، یضلوا عبادک، تو تیرے بندوں کو گمراہی کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اب مجھے ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں، یہ جو جنم دیں گے وہ بھی فاسق و فاجر اور نافرمان ہی ہوں۔ یعنی ایک سٹیج وہ ہوتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں وہ تشدد ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر آئے کہ اگر اجازت ہو تو ہم 2 پہاڑوں کو ملا کر انہیں پیس دیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ آج یہ نہیں مان رہے، شاید کل کو ان کی اولاد جو ہے وہ دین کے راستے پر آ جائے، اور میں اور آپ جو پاکستان ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو اسلام کا تعارف بہرحال اسی نسل سے ہوا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ ثقفی تھے، اور بنو ثقیف ہی کا قبیلہ تھا جو طائف میں آباد تھا۔ تو ہمیں جو ہدایت ملی، اسلام کا تعارف ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایزمپشن کی بنیاد پر، اور اس یعنی اچھے گمان کی بنیاد پر کہ شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے، تو ہم اسلام سے متعارف ہوئے انہی کے ذریعے۔ لیکن 950 سال کی تبلیغ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہرحال اس نتیجے پر پہنچے کہ اب مجھے ان کی اولاد سے بھی توقع نہیں ہے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ یہ نہیں جنیں گے مگر ڈھیٹ اور حق کے منکر۔ رب اغفر لی ولوالدی، ربا بخش مجھے اور میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو بھی میرے گھر میں داخل ہو ایمان لا کر، اور بخش دے تمام مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ان ظالموں کو تباہی ہی میں اور زیادہ بڑھا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ جن ہے، سورت نمبر 72 ہے، 72۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا جنوں کی ایک جماعت نے، فقالوا کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد،
وہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، وانہ تعالی جد ربنا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ اونچی شان والا ہے، ہمارا رب، متخذ صاحبتن، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، ولا ولدا، اور نہ ہی کوئی بیٹا، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں باتیں بڑھایا کرتے تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّقُولَ أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمیں خیال تھا کہ جن اور انسان اللہ پر جھوٹ نہیں باندھیں گے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ، اور جنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو پناہ پکڑتے ہیں، انسانوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو پناہ پکڑتے ہیں جنوں میں سے کچھ مردوں کی، فزادوہم رہقا، اور وہ اور زیادہ چڑھنے لگتے ہیں سرکشی میں، یعنی یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جنات جو ہیں وہ چونکہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، فرام دا ورلڈ آف انرجی ہیں، لہذا ان کے لیے ڈسٹنس جو ہے وہ زیرو ہے، جیسے فرشتوں کے لیے ہے، یا جیسی ہماری ارواح کے لیے ہے، خواب کے اندر جب جو ہی ہماری روح جسم سے ڈیٹیچ ہوتی ہے تو وہ بڑی سوئفٹ موومنٹ کرتی ہے، کہ بعض اوقات ہم بیٹھے کام کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو ابھی ٹائم دیکھا کہ 1:10 اور 5 سیکنڈ ہوئے، اور پھر ایک اونگ آئی، پھر اونگ سے بیدار ہوئے تو معلوم ہوا کہ صرف 1:05 اور 30 سیکنڈ ہوئے تھے، 25 سیکنڈ گزرے تھے، لیکن ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے، یہاں سے ہم امریکہ اور یورپ اور پتہ نہیں بعض اوقات آسمانوں کو بھی سیر کر کے آ جاتے ہیں، تو وہ روحانی جو ہے ایکسپیرینس اللہ تعالیٰ ہمیں کراتا ہے۔ فرشتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، جنات کا بھی یہی معاملہ ہے، دے آر فرام دا ورلڈ آف انرجی۔ تو جنات جو ہیں یہ چونکہ آسمانوں تک ان کی کم سے کم اس نیچے کے آسمان تک ان کی رسائی ہے، اور فرشتوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، میں صرف نام دے رہا ہوں اسے الیکٹرانک کمیونیکیشن، تو وہ یعنی ہماری الیکٹرانک کمیونیکیشن سے کتنی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن جیسے ہماری الیکٹرانک کمیونیکیشن جو ہے اس کو جو ماہرین ہیں وہ ہیک کرتے ہیں، اور بہت بڑی یعنی ٹاپ اداروں کے جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی ہیک ہو جاتی ہیں اور وہاں سے انفارمیشن چرائی جاتی ہے، تو یہ جنات جو ہیں یہ فرشتوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی تھی اسے ہیک کرتے تھے، اور زمین پر جو کاہن نجومی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جن کے ان جنات کے ساتھ دوستی اور رابطے ہوتے تھے، یہ ان سے انفارمیشن لیتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو اپنے کلائنٹس کو بتا کر وہ اپنا نام بناتے تھے کہ دیکھو ہم نے سچی بات تمہیں بتائی تھی، ہمارا بڑا رابطہ ہے، اور پھر ان سے پیسے بھی بٹورتے تھے، سارا یہ کاروبار کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے۔ تو جنات کی یہ جماعت جو تھی یہ ایک جگہ سے گزر رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے سنا تو کان دھرے، انہوں نے کہا ہیں یہ تو عجیب کلام ہے، پھر انہیں احساس ہوا کہ اچھا یہ جو کچھ عرصے سے پہرے لگے ہوئے تھے آسمان پر، اور پہلے ہم آسمان کی باتیں سنتے تھے ادھر ادھر، اور اپنے زمین کے جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کے سے رابطے کرتے تھے، کچھ عرصے سے ہم میں سے ذرا کوئی اوپر چڑھا تو فوراً ایک انگارہ جو ہے پیچھے آتا تھا، ایک میزائل پیچھے آتا تھا اسے مارنے کے لیے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ چکر کیا ہے، اس سے کوئی انسانیت کے لیے کوئی بھلائی ہونے والی ہے زمین پر رہنے والوں کے لیے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا ہے، لیکن ہون لگا پتا ایسی ساری گل، یہ ساری بات جو یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ، کہ بے شک انسانوں میں سے کچھ مرد پناہ پکڑتے تھے جنوں میں سے کچھ مردوں کی، فزادوہم رہقا، اور اس سے اور زیادہ وہ سڑ چڑھ جاتے تھے، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ بھی خیال کرتے تھے جیسے تم خیال کرتے ہو، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ اللہ کسی کو مبعوث نہیں فرمائے گا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم آسمان کو ٹٹولتے تھے، فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم اسے پاتے تھے، مُلِئَتْ حَرْثًا شَدِيدًا وَشُوبًا، کہ وہ چوکیداروں اور سخت انگاروں سے بھرا پڑا ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، جبکہ اس سے پہلے ہم بیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں میں سننے کے لیے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ،
اور اب جب بھی کوئی سنتا ہے تو یجد لہو شہاب الرصدا، تو فوراً ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے آتا ہے اسے مارنے کے لیے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سے زمین والوں کے لیے کوئی خیر کا فیصلہ ہونے والا ہے، کوئی برائی کا فیصلہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے، زمین والوں کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا نقصان پر ان کو کوئی شر کا فیصلہ کیا ہے، یعنی تباہ کرنے والا ہے، یا ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کا رب ان کی رشد و ہدایت کا کوئی بندوبست کر رہا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ ادروائز بھی ہیں. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہمارے کئی یعنی ڈائیورس ہمارے راستے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہ سمجھتے تھے اللہ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ تھکا دیں گے اس کو بھاگ کر. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور اب جب ہم نے یہ ہدایت والی بات سنی ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو سو نہ وہ ڈرے گا کسی نقصان سے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی جائے گی. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان تھے، فرما بردار تھے، اور کچھ ناانصاف بھی تھے. فمن اسلم، پر جو کوئی بھی اسلام لائے یا فرما برداری اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے نیک راستے کو اپنا لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو بے انصاف ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور یہ حکم آیا کہ اگر لوگ سیدھے رہتے علی الطریقۃ، راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں بھر بھر پانی پلاتے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں جانچیں اس معاملے میں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ اسے ڈال دے گا ایک چڑھتے ہوئے عذاب میں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں تو اللہ کی ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، یدعوہ، کہ وہ اسے پکارے، کادوا یکونون علیہ لبدا، تو لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہو کہ میں نہ تمہارے نفع اور نہ ہی تمہارے ضرر اور نہ ہی تمہاری ہدایت پر لانے کا اختیار رکھتا ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا، کہو کہ مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچائے گا. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں اللہ کے سوا اور کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پاؤں گا. الا بلاغم، ہاں مگر میرے ذمے ہے پہنچانا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسالاتہ، اور اس کے پیغام لانا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کے ساتھیوں کی گنتی تھوڑی ہے. یعنی یہ بھی دیہاتی اور قبائلی ماحول کا ایک خاص یعنی پیمانہ ہے. یعنی شہری جو سٹیٹس ہوتا ہے اس کے سمبلز اور ہوتے ہیں اور دیہاتی سٹیٹس کے سمبل اور ہوتے ہیں. دیہاتی اور ٹرائبل جو سٹیٹس ہے اس میں
چوپال بیٹھک ڈیرا یہ ایک خاص سٹیٹس سمبل ہے کہ وہ ڈیرے کتنے بندے بہندے، یعنی جتنے زیادہ لوگ جو ہیں ہر وقت اس کے ڈیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اتنا ہی وہ پاورفل سردار شمار ہوتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تانے دیتے ہو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تیرے نال کنے بندے ہیں، اور ہر نبی کا یہی مذاق اڑاتے رہے، 4 تو ٹوٹو تیرے نال ہیں، تو کر کی لینا ہے، لینا جڑا سب کرنا کر لے۔ اس کا اصل میں یہ بٹوین دا لائن، یہ بیک گراؤنڈ میں وہ دھمکیاں ہوتی ہیں ان کی طرف سے اور مذاق ہوتا ہے، اور ان الفاظ کے اندر اس کا جواب ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ کس کے مدد کرنے والے کمزور ہیں اور کس کی گنتی تھوڑی ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہی ہے، یا ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرا رب اس کو کر دے گا ایک مدت کے بعد، یعنی اس کو آج کی زبان میں کہیں گے یا اس ڈیسیژن کو ڈیفر کرے گا۔ عالم الغیبی، وہ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنے بھیدوں کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے کسی رسول جس سے وہ راضی ہو تو جتنا بھید اس کو چاہے وہ بتا دیتا ہے۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہ دیتے تو ہمیں یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ قیامت آنے والی ہے، بس یہ خبر اللہ نے چاہی کہ وہ دے دے، لیکن کب آئے گی اس کی کوئی ڈیٹ یا سن جو ہے وہ انہوں نے نہیں بتایا۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اور وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے چوکیدار، لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جانے ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے پہنچا دیے ہیں اپنے رب کے پیغام۔ یعنی ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں کے ساتھ جیسے ان کے مخالفین ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو فرشتے ہٹو بچو کرتے، جیسے کوئی ڈگنیٹری آتا ہے، کوئی وی آئی پی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پورے شہر کو خبر ہوتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے، تمہاری تو کیا خبر ہے، کوئی ہٹو بچو ہی نہیں۔ اگر تم اللہ کے نمائندے ہو تو کوئی بھٹو بچو کرنے والے ہونے چاہیے۔ تو یہ اس کا بھی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہٹو بچو کرنے والے اپنے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، جیسے قرآن مجید کو پہروں میں بھیجا ہے، یعنی جسٹ ٹو میک شیور، یعنی یہ جو جملہ ہے نا کہ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، کہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کا پیغام جو ہے، اللہ کے پیغامات جو ہیں سارے وہ پہنچا دیے ہیں۔ He has made this sure، باقی اس نے غیبی حفاظت جو ہے اپنے رسولوں کی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی، البتہ پیغام جو ہے اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور میں قابو میں رکھا جو ان کے پاس ہے اور گن لی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پوری گنتی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، یہ دونوں جو صورتیں ہیں مزمل اور مدثر، یہ دونوں جو الفاظ جو ہیں تقریباً ایک ہی مفہوم کے ہیں، لحاف، کمبل، چادر، یعنی کوئی چیز جو اوپر اوڑھی جائے، یہ جو اوڑھ لینے والا وہ مزمل یا مدثر ہوگا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے غار حرا سے پہلی وحی کے بعد تو آپ پر کب کبھی طاری تھی، آپ کانپ رہے تھے، سردی لگ رہی تھی، تو آپ نے آ کر حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، کہ مجھے کمبل اڑا دو یا مجھے لحاف اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو مزمل نہیں کمبل لے کر بیٹھنے والا، کمبل اوڑھ کر یا لحاف اوڑھ کر بیٹھنے والا یا لیٹنے والا۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، کمبل میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑی رات، نصفہ، آدھی، او انقص منہ قلیلا، یا آدھے سے کچھ کم کر لو، یعنی 1/3 جو آگے جا کے پتہ چلے گا، او زد علیہ، یا اس میں کچھ ایڈ کر لو، 2/3 کر لو،
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو پڑھو ترتیل سے۔ ترتیل کے دو مفہوم لیے گئے ہیں، ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور ایک ہے ترنم کے ساتھ پڑھنا، یعنی دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ یعنی ایک تو قرآن مجید کا وہ پڑھنا ہے جو قرآن مجید جو رمضان کے اندر کچھ بلکہ بہت سی مساجد میں پڑھا جاتا ہے کہ جو شاید امام خود پڑھ رہا ہو اس کو بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کیا پڑھ رہا۔ ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، رک رک کر پڑھنا، اس کو ایبزارب کر کر کے پڑھنا۔ پھر میلوڈیس آواز میں پڑھنا، یعنی آپ جو ہے وہ تحت اللفظ پڑھیں تو اس کا ایفیکٹ کم ہے، لیکن اگر آپ ذرا ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں، جیسے اونچی آواز میں تلاوت کی جاتی ہے، تو آپ تنہا بھی اگر تہجد پڑھ رہے ہوں، نوافل پڑھ رہے ہوں، تو آپ ہلکی آواز میں وہ میلوڈی کے ساتھ پڑھیں تو آپ اس کو زیادہ انجوائے کریں گے اور اس کے روحانی اثرات بھی زیادہ آپ محسوس کر سکیں گے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں، ایک بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کا اٹھنا رونتا ہے نفس کو اور بات نکلتی ہے سیدھی، یعنی تزکیہ نفس کے لیے نفس کو روننا، تزکیہ نفس مراد ہوا نا، یعنی نفسانیت جو ہے اس کو کچلنا۔ نیند جو ہے یہ کیا ہے؟ نفسانی خواہشات میں سے ایک ہے، تو اس خواہش کو کچلنا کیا ہے؟ نفس کو رون دیتا ہے اور پھر بات جو ہے وہ سیدھی نکلتی ہے، یعنی خواہشات سے بلند ہو کر انسان جو ہے پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یقیناً دن بھر بھی آپ کے بہت سے لمبے مشاغل ہیں، انگیجمنٹس ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، بس اپنے رب کے نام کو یاد کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر چیز سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ با تا لام کا مادہ جو ہے یہ یکسوئی کے لیے آتا ہے، جیسے حنیف جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بات کہا نا، حنیف یکسو ہو کر، اسی مفہوم کا یہ لفظ بھی ہے، اسی سے صفت بطول بنی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا حصہ ہے فاطمہ بطول، یعنی یکسو، جیسے ابراہیم حنیف اسی طرح یکسو ہونے والی۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس اسی کو کارساز بناؤ۔ واصبر علی ما یقولون، اور جو کچھ بھی یہ بکواس کرتے ہیں تمہیں ایمبیرس کرنے کے لیے، ہیراس کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اس پر صبر کرو۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا، اور بڑے ہی اچھے طریقے سے ان سے کٹے رہو، یعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر کے ساتھ جھیلو اور الگ ہو جاؤ۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، یہ وہی انداز جو پہلے بھی آیا آج، چھوڑنا ذرا مجھے اور جھٹلانے والے کو، نعمتوں والا جس کو نعمتیں عطا کی گئی ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اس کو تھوڑی سی ڈیل دے دو، میں نے بڑا منگوا دینا۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہم نے بیڑیاں اور آگ کا ڈھیر بنایا ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کھانا گلے میں اٹکنے والا اور ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ریت کے تودے بن جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، مکے والو ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیج دیا ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا، شاہدن تمہارے علیکم، تمہارے خلاف گواہ بنا کر۔ پہلے بھی جو ریفرنس آیا تھا نا سورہ حج کے آخری آیت کا، اس میں بھی کیا تھا کہ رسول تمہارے خلاف گواہ بن جائیں اور تم پوری نوع انسانی پر
نوع انسانی پر اللہ کی طرف سے پروزیکیوٹ کرنے والے گواہ بن جاؤ، استغاثہ کرنے والے گواہ بن جاؤ۔ تو یہاں بھی کیا ہے، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے، شاہدان علیکم، تمہارے خلاف گواہی دینے والا بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون کی طرف ہم نے ایک رسول مبعوث کیا تھا، رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اس جرم کے وبال میں اس کو پکڑ لیا خوب دبوچ کر۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو پھر تم کیسے بچو گے، ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، تم کیسے بچو گے اس دن اگر تم نے انکار کیا، وہ دن کہ جب جو بچوں کو بوڑھا کر دے، یعنی غم جو ہے وہ انسان کو بوڑھا کرتا ہے نا، تو وہ اتنا پریشان کن دن ہوگا کہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا اس دن۔ کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ ڈھونڈ لے، پکڑ لے، اڈاپٹ کر لے۔ ان ربک یعلم، اب ان دونوں آیات میں، یہ جو آیات ہیں یہ بات کی ہیں، لیکن جو پہلی آیات ہیں یہ بالکل شروع کی ہیں، یعنی پہلے جو چند وحیاں آئی ہیں، اقرا باسم ربک الذی خلق ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ مدثر کی آیات ہیں، سورہ مزمل کی آیات ہیں، یہ بالکل ابتدائی وحیاں ہیں، پہلی 4-5۔ لیکن یہ جو آیات ہیں یہ بات کی ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بلکہ ان کا پڑھیں گے آپ کو انداز آپ کو پتہ چل جائے گا، مضمون سے پتہ چلے گا یہ مدنی آیات ہے۔ بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تم کھڑے ہوتے ہو ادنا من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے قریب، ونصفہ آدھی رات، وثلثہ اور تہائی رات، وطائفۃ من الذین معک، اور یہی کرتا ہے تیرے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ہی میئر بناتا ہے، اندازہ لگاتا ہے رات اور دن کا، کہ کتنی رات لمبی اور کتنا دن چھوٹا ہونا چاہیے، اور کتنا دن بڑا اور رات چھوٹی ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اندازے ہیں۔ علم ان لن تحصوہ، اللہ جانتا ہے کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایکسکیوز کرتا ہے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، اب پڑھو جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ اور زمین میں چلے پھریں گے اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے، یعنی معاشی جد و جہد میں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کتنے ہی اللہ کے راستے میں لڑتے ہوں گے۔ فقرؤ ما تیسر منہ، تو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجتے ہو اپنے لیے نیکی، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پاؤ گے محفوظ۔ ہوا خیرا واعظم اجرا، وہ بہتر ہے اور ثواب میں بہت زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ ثواب اجر دینے والا ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم،
بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ مدثر سورۃ نمبر 74، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو گیا بطور رب کے۔ یعنی یہ میں واضح کر دوں جو حضرات باقاعدگی سے شریک نہیں ہیں کہ عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے یہ لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا، جبکہ اسمال جی والا گاڈ جو ہے اس کی جمع بھی ہے، اس کی فیمنن بھی ہے، فیمنن کی جمع بھی ہے، یعنی گاڈ، گاڈز، گاڈیس، گاڈیسز، جبکہ کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ سنگولر ہے، وہ اللہ کے لیے۔ لیکن لفظ رب جو تھا یہ عربی زبان میں اللہ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ ان کے سرداروں کے لیے، ان کے آقاؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ یہ کہنا ہو کہ امیہ حضرت بلال کا آقا تھا تو عربی زبان میں اور کوئی اسلوب ہی نہیں ہے سوائے یہ کہنے کہ کانا امیہ ربا بلال، امیہ بلال کا رب تھا۔ وہ حدیث جبرائیل میں جو الفاظ آتے ہیں قیامت کی نشانیاں، اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ ان تالد الامۃ ربتہا، رب کا مؤنث ربتن ہے، کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، وہاں بھی رب کا لفظ آیا، اس کا مؤنث آ گیا۔ تو رب کے معنی آقا، مالک، اونر۔ رب الدار کہتے ہیں لینڈ لارڈ کو، عرب ممالک میں لینڈ لارڈ، رب الدار۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، یعنی مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق کی حیثیت سے تو جانتے اور پہچانتے تھے، مانتے تھے۔ کئی آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یقیناً تم اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو اب اگر آپ پڑھیں گے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اب اس کا پورا فلیور بدل گیا۔ تو ہم اس کا عام طور پر جو مفہوم سمجھتے ہیں وہ تو یہ کہ جیسے اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جس نے پیدا کیا، یعنی کس سے پیدا کیا، جمع و خون سے پیدا کیا۔ وہ خالق تو مان رہے تھے پہلے سے، لیکن رب نہیں مانتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کروایا گیا کہ وہ اللہ جس کو تم خالق مانتے ہو تمہارا رب بھی ہے۔ اور ساتھ ہی چھٹی، ساتویں اور آٹھویں آیت میں کہہ دیا کہ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ الرأى استغنى، کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، میں نے جھوٹ بولا، زبان پہ چھالا نہیں پڑا، حرام کھایا، پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ ان الی ربک الرجع، اے انسان بے شک تجھے تو اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ یہ تو تھی انٹروڈکشن، پہلی وحی۔ اب اس کے بعد انٹرپشن آ گئی، وحی نہیں آئی، اور آپ اب وہ کمبل لے کے بیٹھے ہوئے، رضائی میں بیٹھے ہوئے، جیسے کسی بھی مفکر کا کوئی پکچر جو بنتی ہے، علامہ اقبال کی مشہور تصویر جو ہوتی تھی پہلے، اب وہ غائب کر دیا ہے یہ کہ جدید جو سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں، اب وہ تصویر آپ کو نہیں دکھتی، اب وہ ٹائی والی تصویر علامہ اقبال کی لے کے آئے ہیں جان بوجھ کے، ورنہ وہ جو پرانی تصویر ہے علامہ اقبال کی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یعنی کمبل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یوں کر کے غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پریشان بیٹھے ہیں۔ اب وہ یہ دو وحیاں جو ہیں وہ اس سلسلے میں آ رہی ہیں کہ اے لحاف اوڑھ کر، کمبل اوڑھ کر بیٹھنے والے، لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، اپنا وہ جو رب کا تعارف تو کروا دیا تھا، اپنے رب کو بڑا کرو۔ اور اس کے بعد اب کیسے بڑا کروں؟ اگلا سوال پھر غور و فکر، تو پھر وہ سورہ مدثر ہے، مزمل ہے، کھڑے ہو جاؤ، خود پہلے تیاری کرو،
راتوں کو کھڑے ہو جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر ترنم کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی کتنا قرآن مجید نازل ہوا تھا، یعنی اسی کو دہراتے رہنا کھڑے ہو کر رات کو ہاتھ باندھ کر، یہ ہے وہ ریاضت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی۔ لیکن مشن کیا تھا، کس مشن کے لیے تھی؟ وہ مشن یہ ہے قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، وہاں بھی قم ہے یہاں بھی قم ہے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ رات کو مگر تھوڑا، یہاں قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر خبردار کرو۔ اب خبردار کس سے کرنا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ پہلی وحی میں جو پہلی 5 آیات کا ذکر ہے اور اگلی 3 آیات کا ذکر ہی کہیں نہیں، حالانکہ پورا جو دین کا تصور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنا تعارف کروایا، خواب بنو ہاشم کی محفل میں کرایا یا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کروایا، وہ تو کرایا آخرت کے ساتھ، اور آخرت والی 3 آیات جو گول کر دی ہیں اس کا ذکر ہی کہیں نہیں۔ حالانکہ یعنی پہلی وحی مکمل ہوتی نظر آتی ہے ان 8 آیات کے ساتھ، کہ ساتھ ہی آخرت کا تصور ہو۔ اب اس کے اعتبار سے خبردار کرنا، اب یہ ساری چیز جو لاجیکل ہو گئی، کھڑے ہو جاؤ پھر خبردار کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے سو کالڈ رب بنے بیٹھے ہیں، یہ بت گراؤ اور اپنے رب کو بڑا کرو، اس کی کبریائی کو قائم کرو، اس کی حکومت کو اسٹیبلش کرو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی سے بدلہ لینے کے لیے، ریٹرن لینے کے لیے اس پر احسان نہ کرو۔ یعنی بڑی بنیادی انسان کی جو سوچ میں ایک زاویہ جو ہے وہ شامل کیا کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو ریٹرن لینے کے لیے نہیں، بلکہ مجھ سے اجر لینے کے لیے۔ یعنی عام جب انسان کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے نا، تو انسان کی جو بنیادی سوچ ہے وہ کیا ہے؟ کل نو کام آئے گا۔ کسی کو سلام کرو کل کو کام آئے گا، نہیں، سلام بھی کرو مجھے خوش کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ نیکی کرو مجھ سے اجر لینے کے لیے، اس سے ریٹرن لینے کے لیے نہیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے جھیل اور برداشت کر۔ غور کیجئے، پوری سیرت النبی کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ 7 آیات اور سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، وہ تو ایک خاص ریاضت ہے، لیکن بحیثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ جدوجہد جو ہے وہ یہاں پر جو بیان ہو گئی۔ کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کو بڑا کرو، کپڑوں کو پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، کسی پر احسان ریٹرن لینے کے لیے نہ کرو، اپنے رب کے لیے جھیلو اور برداشت کرو۔ اب قیامت کا ذکر وہ ہر جگہ وہ تو ہے ہی ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب بجنے لگے گی وہ کھوکھری، یعنی وہ جو سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو پھر وہ دن ہوگا بڑا مشکل دن، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے ہرگز آسان نہ ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اب پھر وہ آ گیا اکلوتا ولید بن مغیرہ، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑنا مجھے اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اکلوتا بیٹا ہے۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور جس کو میں نے پھیلا ہوا مال دیا ہے، یعنی ایفلوئنٹ بنایا ہے، مالدار بنایا ہے۔ وبنینا شہودا، اور بیٹے دیے ہیں سامنے موجود، ایکسپورٹ نہیں کیے انہوں نے امریکہ یا کینیڈا میں، سامنے موجود بیٹے ہیں۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہم نے تیاری کر دی ہے اس کے لیے خوب، یعنی دنیا کا سارا ساز و سامان ہم نے اس کو دے دیا ہے آئیڈیل۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے کچھ اور دوں۔ کلا، ہرگز نہیں، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، وہ تو ہماری نشانیوں سے اناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔
مخالفت کرتا ہے، سأرہقہ صعودا، تو میں اسے چڑھاؤں گا ایک اونچی چڑھائی، انہ فکر وقدر. جب وہ میں نے ذکر کیا نا سورہ قلم کے سلسلے میں کہ اسے بلایا گیا کہ تم ذرا بتاؤ کہ یہ جو کلام محمد پیش کر رہے ہیں یہ واقعی کلام الہی ہے اور یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. تو اس نے بڑی ایکٹنگ کی، غور و فکر کیا، یوں کیا، تیوری چڑھائی، جیسے کوئی بڑا گہرا غور و فکر کر رہا ہے. تو آخر میں بکواس کیا کی، انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور کیا اور حساب لگایا. فقتل کیف قدر، مرے، یعنی قتل لفظ ترجمہ قتل کیا جائے، لیکن ہمارے محاورے کو مرے، کیف قدر، کیا حساب لگایا اس نے. ثم قتل کیف قدر، پھر مرے، کیا حساب لگایا اس نے. ثم نظر، پھر نگاہ دوڑائی. ثم عبس و بصر، اور پھر منہ بسورا اور تیوری چڑھائی. ثم ادبر واستکبر، پھر تکبر کے ساتھ پیٹ پھیر کے چل دیا، یہ کہتا ہوا فقال ان ھذا الا سحر یوسر، کہ یہ تو وہی پرانا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ انسانی کا قول ہے. سأصلیہ سقر، تو میں بھی ڈالوں گا اس کو آگ میں. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے کہ وہ آگ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، جو نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. لواحۃ للبشر، انسانوں کو جلا دینے والی. علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اور ہم نے جو رکھے ہیں دوزخ پر وہ سب فرشتے ہیں. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور اس گنتی کو ہم نے کافروں کے لیے امتحان بنا دیا ہے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، تاکہ یقین کر لیں اس پر وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی. ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اس سے. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور نہ شک میں پڑیں وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں اور ایمان والے ہیں. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے، منافق. وَالْكَافِرُونَ، اور کافر کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اس بات کے کہنے سے اللہ کا مطلب کیا ہے. یعنی تورات و انجیل میں بھی فرشتوں کی تعداد جو تھی جہنم کے وہ 19 تھی، اور قرآن مجید میں بھی 19 آ گئی. تو اہل کتاب کے لیے کنفرم ہو گیا کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. فکر تو ٹیلی کر رہی ہے. لیکن اس پر قریش نے بکواس کی. کسی نے مذاق میں کہا 18/9 میں سام لوں گا، 19ویں تو بندوبست تم کر لیں. اب یہ جو کہا جا رہا ہے یہ یعنی اس کی طرف اشارہ ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء، کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اس طرح ہی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے خود اس کے. وما ہی الا ذکر للبشر، اور یقیناً یہ تو نصیحت ہے انسانوں کے لیے. کلا والقمر، نہیں قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹھ پھیرے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدی الکبر، کہ یقیناً یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ہے. نذیرا للبشر، لوگوں کو ڈرانے والی. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو بھی چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے، تو یہ قرآن جو ہے اس کو صحیح صحیح گائیڈ کر دیتا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، رہن ہے. الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے، دائیں ہاتھ والوں کے. فی جنات یتساءلون، وہ باغوں میں ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے. عن المجرمین، مجرموں کا حال. ما سلککم فی سقر، پوچھا جائے گا ان سے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی. قالوا لم نکن من المصلین، تو کہے گی ہم نماز نہ پڑھتے تھے.
وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم غور و خوض کہتے ہیں نا، کریدنا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم کریدنے والوں کے ساتھ کریدتے تھے اللہ کی آیات کو اور اللہ کے دین کو، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ اب ہمیں یقین آ گیا کہ یہ دن تو ہے۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اور پھر سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، پھر کیا ہے انہیں کہ وہ اس نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ وہ بدکنے والے گدھے ہوں۔ یعنی یہ گدھا جو ہے جب بدکتا ہے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ بڑے یعنی بے ہنگم ہو کر بھاگتا ہے، تو اس پہ مثال دی ہے کہ یہ ایسے بھاگتے ہیں اس ہدایت سے کہ جیسے بتکے ہوئے گدھے ہوں۔ فرت من قسورہ، کہ جو بھاگے ہیں شور مچانے سے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو ملے کھلے اوراق، یعنی اس پر خود وحی آئے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کلا نوے بل لا یخافون الآخرہ، اصل میں یہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ کلا انہ تذکرہ، نہیں یہ تو صرف ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پھر جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر جو اللہ چاہے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اہل تقوی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہی بخشش پانے والے ہیں، بخشش کے لائق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جو ہیں ان کے نام صرف نام ہیں، ان کے عنوان نہیں ہیں، سوائے چند کے۔ ان چند میں سے ہم نے کل پڑھی تھی سورہ منافقون، اور آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں سورۃ القیامہ۔ اس میں از اول تا آخر قیامت ہی کا ذکر ہے۔ قیامت کے موضوع پر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بلیغ خطبہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی قیامت ہی ڈسپیوٹڈ ایشو ہے، تمہیں اس میں شک ہے، مجھے اتنا یقین ہے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا، اور نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی ضمیر کی۔ قیامت کی ایک بہت بڑی دلیل کیا ہے؟ ضمیر۔ جب انسان برائی کرتا ہے تو کوئی چیز اسے کاٹتی ہے، کوئی چیز اسے ٹوکتی ہے اندر سے، نہیں؟ آگے جا کے آئے گا اس صورت میں کہ انسان لوگوں کی زبانیں تو بند کر لیتا ہے آرگو کر کے، لیکن یہ پھر بھی بولتا رہتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ تو جو کہا تھا نا مولانا روم نے، مثنوی ہے مولانا روم جو ہے، اس کا آغاز اسی شعر سے ہوتا ہے کہ خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست۔ میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے نا، تار ہے، چوب ہے، اور پھر وہ ڈھول سا ہوتا ہے جس میں سے آواز کسی طریقے سے نکلتی ہے، اس کی شکلیں بدلتی ہیں، کوئی ہارمونیم میں اور ہو گیا، ستار میں اور ہو گیا، گٹار میں اور ہو گیا، لیکن بیسک چیزیں وہی ہوتی ہیں کہ کہیں سے وہ آواز پہلے پیدا ہوگی، پھر تاروں سے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، کبھی زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی، اسی سے پھر وہ میوزک بنتا ہے۔ تو خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، از کجا این آیدی آواز دوست، کہ میں اپنے جسم کو دیکھتا ہوں تو یہ 100% میٹیریل ہے، خشک ہے، لیکن اس میں سے یہ اللہ تعالیٰ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ نہیں، دوست سے مراد اللہ تعالیٰ ہے کہ روح جو ہے اس کے اندر وہ ویزیبل اینٹیٹی تو نہیں ہے، لیکن اس کی میں ڈائسیکشن بھی کر کے دیکھ لوں، ایک ایک روحاں بھی اس کا علیحدہ کر کے دیکھ لوں، تو وہاں تو مجھے وہ ساری خشکی نظر آتی ہے، ایوری تھنگ میٹیریل، لیکن اس میٹیریل باڈی میں سے وہ جو اللہ تعالیٰ کی آواز ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، از کجا می آیا دی آواز دوست۔ تو انسان کا ضمیر، یعنی وہ جتنا مرضی دبا لے، ایک شخص جو ہے وہ
کسی پر زیادتی کر کے اپنی شرافت کا اشتہار دے دے، پورے شہر میں بینر لگا لے اور عدالت میں کیس جیت بھی جائے، پھر بھی یہ عدالت جو ہے اسے قرض کرتی رہے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، ضمیر کی آواز اللہ کی آواز ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ اب یہاں پر یہ لفظ انسان جو ہے، ذرا اس کو آپ انڈر لائن کر لیں اپنے ذہن میں، اب یہ بار بار آئے گا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان سے مراد یہاں پر یعنی بالخصوص، ویسے تو ان جنرل انسان ہے لیکن خاص طور پر آخرت کا منکر یہاں پر کوئی ایک مخصوص کردار مراد اگر لے لیں گے تو پھر ذرا زیادہ مزہ آئے گا اس کو پڑھنے کا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بار بار آیا نا وہ اذا کنا عظاما نخرا، کیا ہم گلی سڑی ہڈیاں ہوں گے؟ اینا لمبعوثون، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ ہیہات لما توعدون، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، بڑی عجیب بات کر رہے ہو، الٹی بات کی طرف بلا رہے ہو۔ سورہ قاف میں فرمایا قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجم بعید، نویں سنو جی۔ اب اس کا جواب دیا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو درست کرتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جو ہے اس کا انسان پر، زندہ انسان کا اطلاق تو اس پر بھی ہو جائے گا کہ جی مین جو اس کی باڈی ہے وہ بن جائے، لیکن کہیں فنشنگ میں کوئی کسر بھی رہ جائے، ہاتھ پاؤں نہ بھی ہوں، اور ویسے تو انسان جو ہے اس کا ڈھانچہ بن جائے، دل بن آ جائے، گردے بن جائیں، تو مینلی انسان بن گیا۔ کسی کے ہاتھ کٹ جائیں، بازو کٹ جائیں، تب بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ شخص زندہ ہے۔ لیکن یعنی بتانے کے لیے کہ ہم تو اس کو آل ٹوگیدر پورا کا پورا نیا بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ جو پوروں کا یہاں پر ذکر کیا، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ یہ انسان کے ہاتھوں کے یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، یہ ہر انسان کی آئیڈینٹی ہے۔ یعنی اتنے سے ایریے میں ویرائٹی کریٹ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یعنی آپ غور کریں اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو، آپ کا رائٹ سائڈ کا جو فنگر پرنٹ ہے انگوٹھے کا تھم پرنٹ، وہ آپ کے لیفٹ سے نہیں ملے گا، یعنی ایک کا دوسرے سے ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی ایسی اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی ربر سٹیمپ سے نہیں بنائے کہ ایک ہی مور سب پر لگا دیو، نہیں، یعنی دس ٹیلز کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو انڈیویجولی بنایا ہے، اور کتنی اس میں خاص مہارت ہے کہ صرف جو سینٹرل باڈی ہے انسان کی وہی نہیں، ہر جو ایکسٹریمز ہے، جسم کا ایکسٹریم ہے نا یہ ہاتھ کے پورے، یعنی یہ سینٹر ہے، آپ اس سے پھر جا رہے ہیں باہر کی طرف کرتے 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 کرتے، اور عام طور پر جو ہے وہ مینلی حصہ جو ہے اس پر فوکس کیا جاتا ہے، اور باہر پہنچتے پہنچتے انسان تھک جاتا ہے اور باہر دڑا مال کر دیتا ہے۔ نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے نہیں بنایا، یعنی ٹو دا لاسٹ اینڈ اللہ تعالیٰ نے پوری اٹینشن کے ساتھ ہر شخص کو انڈیویجولی بنایا ہے۔ اس کا اشارہ کیا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو درست کر دیں۔ اب پھر آیا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل بات کیا ہے؟ یہ جو انسان کہہ رہا ہے نا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، پچھلی گل کی من حرامی اتنا ڈیر، وہ کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں انسان آگے برائی بھیجنا چاہتا ہے، اور پھر یسأل ایان یوم القیامہ، اور ٹونٹنگ انداز میں کہتا ہے تو کب ہوگا قیامت کا دن، یعنی نہیں ہونا، وہ لیا پھر
تب یہیں دے جانا ہے؟ کب ہوگا قیامت کا دن؟ اب اس کا جواب آگے سنیے گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. جب چاند بے نور ہو جائے گا، جب آنکھیں چدھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے. یعنی اب کوئی غیبی کوئی طاقت ہے، کوئی فورسز ہیں کہ جو تمام جتنے کرے ہیں ان کو جدا جدا کیے ہوئے ہیں. اگر اللہ، وہ کیا ہے، وہ طاقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی بنائی ہوئی ہے نا. کوئی طاقت جو اس میں رکھی ہے، اس کو آپ فورس کہہ لیں، اس کو آپ کوئی یعنی پولارٹی کہہ لیں، کوئی مقناطیسی طاقت ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس مقناطیسی طاقت کو ختم کر دے گا بیچ میں، تو کیا ہوگا پھر؟ تمام کرے جو ہیں آپس میں ٹکرا جائیں گے. جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر. اس روز انسان کہے گا کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ اب وہ انسان کو ٹریس کیجئے، یعنی آج ٹپ ٹپ کی گلاں کر رہے ہیں، اور جدوں آ جائے گی قیامت تو پھر پجنا سے راہ لبے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر. اس روز انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، ہے کوئی جائے فرار؟ کلا لا وزر. نہیں، آج کوئی بچاؤ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر. آج تیرے رب ہی کے حضور ٹھہرنا ہے، آج پیشی ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، پھر وہی انسان آ گیا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس روز ہر شخص کے سامنے لایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا اور جو کچھ پیچھے رکھا تھا. تقدیم و تاخیر ہی ہے نا ساری، پرائرٹی. کیا مقدم، کیا مؤخر، اور کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. پھر انسان آیا، یعنی واپس آئے دنیا میں. یعنی قیامت کا دن آئے گا، اس دن تو باقاعدہ اعمال نامے سامنے لائے جائیں گے، لیکن آج بھی ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. اپنے گریبان میں جھانکے، اسے خوب پتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. خواہ کتنے ہی بہانے تراش لے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اشتہارات چھاپ لے، اپنا ٹی وی چینل کھول لے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی اپنے گریبان میں جھانکے گا تو اپنے آپ کو بالکل صحیح آج بھی دیکھ لے گا. اعمال نامے کی ضرورت ہی نہیں. تو یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. آج بھی انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، خواہ کتنے ہی بہانے تراش لے، کتنی ہی ایکسپلینیشنز دے لے، کتنا ہی اپنے آپ کو ریشنلائز کر لے. اس کے بعد ایک دم تحویل خطاب ہوئی. یعنی قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں نہ یہ ٹیکسٹ بک ہے، نہ یہ سٹوری ہے، نہ یہ ڈرامہ ہے، نہ یہ افسانہ ہے، یہ نہ ناول ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ جغرافیہ کی، نہ سائنس کی. اس کا اسلوب جو ہے اکثر جو ہے وہ خطاب کا ہے، واعظ کا ہے. لیکچر جو ہے وہ اور شے ہوتی ہے. لیکچر میں تو ایک ٹاپک لیا جاتا ہے، اس ٹاپک کو پورا جو ہے وہ الف سے لے کر یہ تک ڈسکرائب کیا جاتا ہے. جبکہ خطاب جو ہوتا ہے، دھوبی گھاٹ پہ خطاب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو خطیب ہوتا ہے وہ ایک دم کھڑے کبھی زرداری صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی نواز شریف صاحب کو، کبھی عمران خان صاحب کو. آڈینس جو ہے وہ یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ اب میں فلانی خبر کی طرف آنا چاہتا ہوں، نہیں، وہ براہ راست جاتا ہے.
لیکن آڈینس کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اب ایک دم خطاب کا رخ بدل گیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ جو آئیڈیا ہے قیامت کا یہ سیل کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے سیل کر رہے ہیں۔ پرابلم آ رہی ہے، لوگ سننے کو تیار نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ شاید میرے کچھ کام میں کمی ہے، اور قرآن مجید جو نازل ہوتا ہے اس کو جلدی سے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اوپر مشقت کرتے ہیں۔ اب یعنی اصل میں جو جرم ہے وہ تو ان کا ہے، کافروں کا، انکار کرنے والوں کا، لیکن تسلی کے انداز میں تسلی دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن انڈائریکٹلی کیا ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یہ قصور ان کا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی نہ چلا، اپنی زبان کو اس طرح نہ چلا لتعجل بہ، تاکہ تم جلدی سے اسے یاد کر لو، سیکھ لو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھے جانے کی پیروی کیا کرو۔ اب ہم پڑھیں سے مراد کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آتے تھے رمضان میں، اور قرآن مجید جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور کراتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری رمضان جو آپ کی زندگی میں آیا 2 دفعہ دور ہوا اس کا۔ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کی وضاحت بھی۔ معلوم ہوا کہ ٹیکسٹ کے ساتھ کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وضاحت دی ہے، لیکن ہمارے جو منکرین حدیث ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، وہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس حضور کا کام قرآن پہنچانا تھا، وہ انہوں نے پہنچا دیا، بس ان کی حیثیت ختم ہو گئی۔ حالانکہ یہاں پر اور بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں، حضور سے حکم دیا گیا کہ آپ بیان کریں قرآن مجید۔ تو ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کی وضاحت۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، پھر کفار سے خطاب شروع ہو گیا۔ جیسے پہلے کہا تھا نا، وہاں بھی بل تھا آیت نمبر 5 میں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں انسان آگے برائی ہی بھیجنا چاہتا ہے، من حرامی ہو اتنا ڈیر۔ اب کیا ہے، اب اس کی روٹ کاز بیان کی جا رہی ہے۔ دا ریئل پرابلم از، بل کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں، اصل میں تم دنیا کی زندگی سے پیار کرتے ہو۔ عاجلہ اجرت سے ملا ہے، جس کے ریٹرن امیجیٹ ہے، دنیا۔ اصل میں تم دنیا سے پیار کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو پس پش ڈالتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس روز بہت سے چہرے اداس ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور پھر میں عرض کروں گا کہ یہ محاورے کی زبان ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ تر و تازہ کی بحث میں پڑ جائے اور مرجھائے ہوئے کی بحث میں پڑ جائے، سیدھی سی بات ہے، یہ عام محاورے کی چیزیں ہیں۔ چہرہ اترا ہوا